نکاح کر رہے تھے تو ان کا نکاح کیوں رک گیا تھا. یہ سب جو تجسس کے اندر داخل ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تجسسوا ولا تجسسوا، تجسس مت کرو. آپ کے اندر اگر دوسرے نکاح کی خواہش بیدار ہو رہی ہے تو آگے بڑھو، ہمت کرو، لیکن جو کر رہا ہے اس کے متعلق تجسس مت کرو. اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے. اگر آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلانے مفتی صاحب، فلانے مولانا صاحب، فلانے حافظ صاحب، فلانے جو امام صاحب، انہوں نے دوسرا نکاح جو فلانی لڑکی سے کیا ہے تو فلانی لڑکی سے فلانے ٹائم پہ اس کے ایسے ایسے تعلقات ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ نکاح ہوا ہے. اگر آپ کی سوچ یہاں تک کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت سن لے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ما طابہ کے معنی آتا ہے جو تم کو بھا جائے، جو تم کو بھا جائے، جو تم کو پسند ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا جو کسی حکمت کے تحت پسند ہو، جو کسی حکمت کے مصلحت کے تحت تم کو پسند ہو. فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو ان خواتین سے جو کسی مصلحت کے تحت تم کو پسند ہو. تو اگر آپ کسی حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب کے اوپر اگر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس فلانی لڑکی کو پسند کر کے نکاح کر لیا تھا، تو یہ تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ تو جو تم کو لڑکی پسند آئے تو اس سے نکاح کرو. ایک سے پسند آ رہی ہے تو ایک سے کر لو، دو سے پسند آ رہی ہے دو سے کر لو، تین سے تین پسند آ رہی ہے تین کر لو، چار پسند آ رہی ہے چار کر لو. تو قرآن کریم کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ